بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آج ہم پالیٹکس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کچھ کراچی کے معاملات اور کراچی کے ایشو پہ بات کریں گے۔ ایک تو سیاسی گہما گہمی اور سیاسی ہلچل کراچی میں کچھ دن سے مچی ہے، اور اسٹریٹ کرائم جو کہ حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن انتہائی خراب ہوئی ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ کوئی اے ٹی ایم میں جاتا ہے وہ لوٹ جاتا ہے، کوئی بائکوں پہ جا رہا ہے اس کی بائکیں چھن رہی ہیں، کوئی اے ٹی ایم سے نکلتا ہے بائک پہ بیٹھتا ہے اس کے پیچھے کیا جاتا ہے، اس سے موبائل چھین لیے جاتے ہیں، اس سے رقم چھین لی جاتی ہے۔ یہ آئے دن کا معمول ہو گیا ہے انتہا سے زیادہ۔ اور پولیس جو ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے بھتے کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے پتھارے داروں سے، کہیں چوک پہ کھڑی ہوئی کسی سے رشوت طلب کر رہی ہوتی ہے۔ ٹریفک والے وہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، اور ٹریفک کی تو انتہا ہو گئی ہے ٹریفک پولیس کی، تو ایک ایک چوک پہ 7 8 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور صرف ان کا کام صبح سے جو شروع ہوتا ہے سوائے لوٹ مار کے، سوائے رشوت ستانی کے اور دوسرے معاملات میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کاغذات ہونے کے باوجود نت رہے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کو پریشان کیا ہوا ہے، ان سے بھتے لے رہے ہیں، ان سے چلتے پھرتے جہاں دیکھا کوئی اوور لوڈ ہوئی گاڑی جا رہی ہے اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں پکڑ لیا اور اس سے بھتے لینے شروع کر دیے۔ تو یہ صورتحال کراچی کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور کراچی میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ دوسرے چل رہے ہیں کہ ایک تو بڑی مشکل سے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا اس شہر کے اندر، بڑی سکھ کا سانس لیا تھا اس شہر کے اندر کہ یہ بوری بند لاشیں مل رہی تھی، لوگ قتل ہو رہے تھے، روز 10 5 15 لاشیں گرتی تھی کراچی کے اندر، اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی اس شہر کے اندر۔ مگر آج پھر ہم وہ دیکھ رہے ہیں بڑی مشکل سے کنٹرول کیا گیا تھا، اور گینڈا جو ہے الطاف حسین جس کا نام ہے وہ یہاں سے بھاگا تھا، اس کے بعد اس پہ بینڈ لگایا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں اس کی تقریروں میں پابندی لگائی گئی، اس سے لوگوں نے اپنی جان چھڑائی، اور اس کی پارٹی جو صرف ایک ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور وہ اپنے مفادات میں لگے رہے اور اپنے مفادات پہ چل رہے تھے، اور انہوں نے حکومت میں پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ لگے رہے، اس کے بعد رجیم چینج ہوا، اس کے بعد وہ چلے گئے اس بھانمتی کے کنبے میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد وہاں ان کی گود میں بیٹھے رہے۔ اب پھر انہیں ہوش آیا ہے جب الیکشن انہیں نظر آ رہے ہیں، جب الیکشن انہیں نظر آ رہے ہیں تو اب پھر اس چکر میں لگ گئے دوبارہ قوم کو بیوقوف بنانے کے۔ قوم اب بیوقوف نہیں بنے گی تم لوگوں کے ہاتھوں، پھر ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، سارے گروپ ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تمام پی ایس پی اور اپنا آفاق احمد اور فاروق ستار، اور یہ سب سے بڑی بات کہ وہ جو گورنر جس کو بنا کے بٹھالا ہے گورنر ہاؤس میں، وہ اس وقت ایم کیو ایم کا ایک کارکن بنا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو سب کو جمع کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ پلان جو ہے جو قوم جو ہے بیچاری ہماری بڑی بھولی قوم ہے، یہ بیوقوف بننے میں بڑی دیر نہیں لگاتی، وہ فوراً بیوقوف بن جاتی ہے۔ وہ گورنر ہاؤس سے نکلتا ہے تو کبھی فاروق ستار کے پاس ہے، وہ کبھی آفاق احمد کے پاس، اپنے اس کو عامر خان کے پاس ہے، کبھی کسی کے پاس ہے، کبھی خالد مقبول صدیقی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس کے ساتھ سیر کر رہا ہے۔ صرف اس کا پلان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے ان نے در پردہ کوئی معاملات کیے ہوئے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے جس کی انڈرٹیکنگ شہباز شریف نے دی تھی۔ شہباز شریف جو اس کا نام ہے پرائم منسٹر جو ہے اس وقت پاکستان کا، اس نے گارنٹی لی تھی ان کے تمام معاملات کی، کیا اس کو آصف زرداری کو۔ آصف زرداری کبھی اپنی زبان کا پورا ہوا ہے؟ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی بات کی ہے جو اس کو پورا کیا ہو؟ وہ اس کو صرف ایک ہی کام آتا ہے، وہ لاہور میں جا کے نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کے ضمیر خریدتا ہے، لوگوں کو اس ملک کی ماں بہن، سوری فار ان الفاظوں سے میں معذرت واپس لیتا ہوں، لوگوں کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے، لوگوں کی ایسی کی تیسی اس نے پھیری ہوئی ہے وہاں پہ۔ کہتے پہلے اس نے لوٹے بنائے وہاں پہ، تو انہوں نے کہتے ظاہر ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، اور اب دوبارہ جو گیا تھا وہ واپس اس کو آنا پڑا، اور اس وقت انہوں نے
مسلم لیگ نون کا حال دیکھے انہوں نے عدم اعتماد کے لیے تحریک داخل کی تھی، وہ انہوں نے واپس لے لی، انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ تو ہم اس وقت کراچی کی بات کر رہے ہیں، تو کراچی میں رات کو بھی بلاول ہاؤس میں بیٹھے، قلعہ بلاول ہاؤس میں بیٹھے، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کا بھی ایک وفد آیا، ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ صرف قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ یہ قوم کی جو لوگ اس وقت یکجا ہو کے اور اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم حلقہ بندی کے بغیر الیکشن نہیں لڑیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، انہوں نے وہ سب کچھ کرنا ہے ان کو، کیونکہ ان کی جھولی میں کچھ ڈال دیا جائے گا تو فوراً دیو ملانے لگتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں، ابھی صرف کاغذی بیانات ہیں اور ٹی وی پہ آ کے بکواس کرتے ہیں یہ لوگ، ان کو کہ حلقہ بندیوں کے بغیر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ یہ سب الیکشن لڑیں گے، پہلے بھی الیکشن لڑے تھے، جو دھاندلی سے پیپلز پارٹی نے وہ سیٹ جیتی تھی، کھلی دھاندلی ہوئی تھی، کھلی غنڈہ گردی کی گئی تھی۔ تو آج پھر الیکشن کی تاریخ آ رہی ہے اور یہ وہی ڈرامہ رچا رہے ہیں حلقہ بندیوں کا، بولا اس کے بعد یہ گود میں جا کے انہیں کے بیٹھتے ہیں۔ او بھائی، تم اتنے پارسا ہو اور اتنے حیا دار ہو، اتنی تمہارے اندر شرم باقی ہے تو تم ریزائن کرو، پبلک میں آؤ۔ تم نے 5 سال، کبھی 3 سال عمران خان کے ساتھ گزارے، بیوقوف بناتے رہے، بلیک میل کرتے رہے۔ تمہارا شروع دن سے تمہارا وہ جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے لندن میں، بھگوڑا گینڈا جس کو کہتے ہیں، الطاف حسین، اس کا کام شروع دن سے بلیک میلنگ تھا، اور اس میں تم لوگ چل رہے ہو۔ تم بغیر بلیک میلنگ کے تم نے کسی کے ساتھ دیا، نہ تم کسی کے ساتھ اٹھے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھے۔ اب پھر تم بلیک میلنگ کرتے ہو، تم منسٹریاں مانگتے ہو، بلیک میلنگ جو تمہیں زیادہ دیتا ہے تم اس کے ساتھ چلے جاتے ہو۔ آج تم کس الیکشن کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں کون دے گا ووٹ اس شہر میں؟ قوم اب بڑی باشعور ہو گئی ہے، اس قوم کے اندر بڑا شعور ہے۔ یہ قوم اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی، یہ تمہاری چترول کرے گی بیچ روڈ پہ کھڑے ہو کے۔ آؤ تو تم الیکشن کے اندر، تمہیں یہاں سے کراچی سے تمہاری عمران خان نے کلین سویپ کرنا ہے، یہاں پہ ساری سیٹیں عمران خان کو جانی ہیں۔ تم نے دیا کیا ہے اس قوم کو؟ بینگ اے اردو اسپیکنگ، میں خود آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں کبھی متحدہ اور ایم ٹی ایم میں کبھی نہیں گیا، میں شروع سے مسلم لیگ ہی رہا۔ اس کے بعد اب میں اس وقت ایک نیوٹرل رول پلے کر رہا ہوں۔ اگر جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہے، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ عمران خان اس وقت اس ملک کی آواز ہے، اس ملک کی واحد آواز ہے۔ سارے چور، لٹیرے، ہسٹری شیٹر، منی لانڈر سب ایک جگہ ہو کے وہ حکومت میں ان کو سلیش لگا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ سب بدماشوں کو ایک جگہ کر دیا ہے، ان کو عمران خان نے ایکسپوز کر کے ننگا کر دیا سب کے سامنے۔ سب کو ان کی اوقات پتہ لگ گئی ہے۔ وہ لندن میں جب بیٹھا ہوا بڑے پرتول رہا ہے پاکستان آنے کے، عمران خان اس کو کہہ چکا ہے تم آؤ تو تمہارا استقبال ایسا کریں گے کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ تم آ کے تو دکھاؤ پاکستان، تم نے کیا کیا ہے اس پاکستان کے لیے، سوائے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ تم لوٹ کے گئے، اس کے بعد تمہارا وہ اشتاری جو آیا، سمدھی جو ہے جس کا نام اسحاق ڈار ہے، وہ آیا سرکاری جہاز میں بیٹھ کے، وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے گیا تھا چوری چھپے خاقان عباسی کے ساتھ۔ اس کے بعد اب وہ شہباز شریف کے ساتھ اس جہاز میں سرکاری واپس آیا پرائم منسٹر کے، اور جتنا وہ دعویٰ کر کے آیا تھا معیشت کا چیمپئن بن کے، اس نے ستیہ ناش کیا ہوا اس ملک کا۔ ڈالر کو کہتا تھا میں کنٹرول کر دوں گا، فلاں کو کنٹرول کر دوں گا۔ دیکھیں ڈالر آج 260، 270، 280 میں نہیں مل رہا کہیں پہ، کسی ریٹ پہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ کنوؤں کی پیٹیوں میں یہاں سے کیا اسمگل ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی روکنے کی کوشش کی؟ سندھی قوم ہماری جو ہے انتہائی بھولی اور سیدھی قوم ہے، اس کے ساتھ جو تم نے سیلاب میں کیا، ان کی آئی ہوئی امداد غیر ملکی سے تم کھا گئے۔ تم لوگوں نے آواز اٹھائی؟ ایک سندھی کے لیے بھی کسی نے آواز اٹھائی سندھ کے لیے؟ آج کیمپ لگا کے آپ دیکھیں تو جو کبھی ہم نے آج تک تاریخ میں نہیں دیکھا کہ متحدہ پی ٹی آئی کے کیمپوں پہ کھڑے ہو کے لوگ این آئی سی لے کے اپنے نام اندراج کرا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں شامل کر رہے ہیں، اور یہی خوف ان کو ستا رہا ہے۔ اور یہ سازش ساری آصف زرداری کی ہے کہ وہ ان کو لارا لپا اندر خانہ لارا لپا دیا ہے، ادھر باپ پارٹی کو پیپلز پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کہ شاید ہم عمران خان سے مقابلہ کر لیں، عمران خان کے ساتھ مل کے ہم ان سب کو ملا کے اپنے ساتھ متحدہ کو بھی وہ سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہوں گی۔
ان کو یکجا کر کے ان کو الیکشن لڑایا جائے اور یہ سیٹیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم اقتدار میں پھر آ جائیں گے۔ بھول جاؤ اب اقتدار کو، تمہیں یہ قوم جو ہے نا موچڑے دے گی، موچڑے سندھی میں کہتے ہیں نا چترول، موچڑے دے گی تمہیں۔ تم جا کے تو دکھاؤ پبلک میں، تو عوام میں جا کے تو دکھاؤ، سندھ کے اندر لوگ رو رہے ہیں، ابھی بھی سردیاں آ گئی ہیں، لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں بیچارے، دعائیاں دے رہے ہیں ان کو، اور ان کی جوب یہ سوائے عمران خان، بغض ہے عمران خان کو کیسے ہرایا جائے، عمران خان کو کیسے دیوار سے لگایا جائے، اس کو کیسے نااہل کیا جائے۔ نااہلی بھول جاؤ، تم نااہلی کر کے دیکھو، نااہل تم عمران خان کو جیل میں ڈالو گے، پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے پھر آئے گی اور وہ ایک بل پاس کر کے عمران خان کو نااہلی اس کی ختم کرائے گی، اور جیل سے رہا کر کے وہ آگے پھر پرائم منسٹر بنے گا۔ اگر ہماری عدلیہ اس کو نااہلی اس کی برقرار رکھتی ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی اختیار ہے اس کی سزا معاف کرنے کا۔ تو یہ کون سی احمقوں کی جنت میں یہ پتہ نہیں کون سے خواب دیکھ رہے ہیں، رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں عمران خان۔ کام کیا کیا ہے؟ 0/0/0، صفر کام نہیں کیا تم نے۔ 8 مہینوں کے اندر برباد کر دیا اس ملک کو، تباہ کر دیا اس ملک کو۔ تم لوگوں کو پوچھے گی تم سے عوام، نکل کے دیکھو، تم اس قابل نہیں رہو کہ تم گلیوں چوراہوں پہ جا سکو کہیں پہ۔ جو یہ حشر کر کے گیا ہے ریٹائرڈ باجوہ، اس کا بھی بہت برا وقت آنے والا ہے۔ اب دیکھیے گا، اس کے اپنے ادارہ ان کا احتساب کرے گا۔ ان کی انکوائریاں تو شروع ہو گئی ہیں، نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے انکوائری کا تو حکم دے دیا ہے۔ یہ نہیں بچ سکے گا، اس پہ کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ بھول جائیں متحدہ MTM جو بھی ہے، یہ صرف قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے پھر یہ ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے۔ اس خدا کا واسطہ تم لوگوں کو جان چھوڑ دو اس پاکستان کی، تم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کراچی کو اتنا لہو لہان کیا تم نے کہ تم سے تو خدا پوچھے گا۔ اب تم پھر وہی پروگرام لے کے آ رہے ہو کہ لوگوں کو مارو گے، قتل کرو گے، بوریوں میں بند کرو گے، اور لوگ تمہارے خوف سے تمہیں ووٹ دیں گے۔ اب نہیں ہوگا، اب یہ 70 کا زمانہ نہیں ہے۔ اب لوگوں کو شعور آ گیا، جتنا تم نے بیوقوف بنانا تھا اس قوم کو۔ قوم اس وقت صرف اور صرف PTI کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، اس کے بالکل شانہ کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کو پوری قوم کو عمران خان نے اتنا شعور دے دیا ہے۔ اب تم کبھی ویڈیو لنک کا، کبھی آڈیو کا بہانہ، کبھی کچھ کر کے اس کی تم کردار کشی پہ لگے ہوئے ہو۔ تم ہی لوگوں نے بے نظیر کی جہازوں سے فوٹو گرائے تھے برہنہ، بھول گئے اس وقت کو۔ آج تم اس کی فیک ویڈیو لا کے چلا رہے ہو، لوگوں میں شعور ہے، لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے اب تم سے۔ جانے دو اس بات کو، اب اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ صاف اور شفاف الیکشن ہونے دو اس ملک کے اندر، ورنہ قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، یہ یاد رکھنا۔ اتنا تم نے لوٹا ہے، پھر لوٹا۔ اب تم نے سیلاب زدگان تک کا جو امداد کے لیے پیسہ آیا وہ تک تم کھا گئے۔ تمہارے پیٹ کیوں نہیں پھٹ رہے؟ تمہارے اوپر خدا کا قہر نازل ہوگا، تم اس وقت سے ڈرو، بھول جاؤ گے سب کچھ۔ مرنے کے قریب ہو، پیر لٹکائے میں قبروں میں، اس کو دیکھو مولانا فضل الرحمان کو، وہ جتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، تف ہے اس کے اوپر، دھبا ہے وہ مذہب اور اسلام کے نام پہ، اتنی بڑی داڑھی رکھ کے مذہب اور اسلام کی باتیں کرتا ہے وہ، مانا ہوا لینڈ گریبر ہے۔ کون سا شہر ایسا ہے جس میں JUF نے، جو فضل الرحمان گروپ ہے، اس نے قبضے نہ کیے ہوں مسجد کے نام پہ اور اس کے نام پہ، اور مدرسوں میں بچوں کو پڑھانے کی دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ نہیں چلے گی یہ بدماشی، نہیں چلے گا یہ سب کچھ۔ اب قوم میں شعور ہے۔ اور زرداری تمہیں تو ابھی آ رہا ہے عمران خان یہاں پہ جلسے اور جلوس کرنے، تمہارے تو موچڑے لگیں گے، موچڑے۔ وہ بلو رانی
اس کا ایک پیر باہر یورپ میں، ایک پیر امریکہ میں، پاکستان میں تو وہ دورے پہ آتا ہے پاکستان کے، پھر کہتا ہے آسمان سے سیلاب گرتا ہے، اس کو اردو بولنا نہیں آتی، وہ ہمارا پرائم منسٹر بنے گا، وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ. ابھی اس کو ٹائم چاہیے، ابھی تھوڑی سی ریہرسل کرے، پریکٹس کرے. یہ المیہ ہوگا اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر ایسے لوگوں کو لا کے ہم پہ پھر بٹھا لے گی. ابھی تو اس کے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے اور وہ پرائم منسٹر اس کو بنانے کی سوچی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پلاننگ کر رہی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخون لینے چاہیے. یہ ہمارے نئے آرمی چیف ان سے ہم دو استدعا کرتے ہیں کہ وہ اب اس ملک کے اندر اس ملک کی جان کسی طریقے سے چھڑائیں ان لوگوں سے، اور صاف اور شفاف الیکشن کر کے ہم لوگوں کی قوم کو بھی ریلیف دیں. قوم لہو لہان ہوئی ہوئی ہے مہنگائی سے، اور لوگوں کے پاس گھروں میں روٹی کھانا پینا سب ختم ہے. بجلی مہنگی، تیل مہنگا، اب پھر پیٹرول پر بجلی پہ پیسے بڑھا رہے ہیں، گیس پہ بڑھا رہے ہیں. IMF تو ان کو ٹکا نہیں دے گا. کوئی دوست ہمارا ممالک کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے اسٹیبلٹی لاؤ، پہلے الیکشن کراؤ، یہاں پہ صاف اور شفاف حکومت بنے، پھر ہم اس کو دیں گے پیسے. ابھی ان کو جنوری میں ان کو پیسے دینے، قسطیں دینی ہیں بھاری 8 ارب روپے، وہ ادا کرنے وہ کہاں سے لائیں گے؟ ٹوٹل انہوں نے 26 ارب روپیہ دینا ہے جو لوٹانا ہے سود کا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آئندہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں. اس سے آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.